عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے مجتبیٰ حسین کا لکھا ہوا جو خاکہ ہے کنہیا لال کپور، ان پر جو انہوں نے لمبا آدمی کے عنوان سے خاکہ لکھا ہے، اس خاکے کے ہم نے تقریباً آدھا حصہ مکمل کر لیا تھا، جس میں مجتبیٰ حسین نے کنہیا لال کپور کی اونچائی کو لے کر یا لمبے خط کو لے کر جو مختلف واقعات یا مختلف پہلو اجاگر کیے ہیں، اس پر ہم نے روشنی ڈالی تھی۔ مجتبیٰ حسین نے کنہیا لال کپور کو کبھی قطب مینار کہا، کبھی انہوں انگریزی کا الٹا یوں کہا جھکنے پر۔ بس کا جو واقعہ انہوں نے بتایا کہ بس میں ایک بار سفر کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے جب جھکا ہوا دیکھا تو وہ کس طرح سے نظر آ رہے تھے، الٹا یوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد مجتبیٰ حسین نے لمبے خط ہونے کی کچھ خوش فہمیاں اور کچھ غلط فہمیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ خوش فہمیاں اس طرح سے کہ لال قلعے کے باب الداخلہ کے نیچے سے گزرنا ہو تو اپنے سر اقدس کو خم دے کر سینے پر اور سینے کو خم دے کر پیٹ پر رکھ لیتے ہیں، یعنی کہ اونچائی اتنی زیادہ ہے کہ قلعے کا جو دروازہ ہے اس میں داخل ہوتے وقت کیا کرنا پڑتا ہے، سر کو سینے پر، سینے کو پیٹ پر لپیٹ کر رکھنا پڑتا ہے۔ مبالغہ سے کام کیا ہے، یہ خوش فہمی لمبے خط کو لے کر ہے۔ پھر دوسری بات کیا کہہ رہے ہیں، دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ غلط فہمی یہ ہے کہ فکر تنسوی کے گھر میں 5 فٹ طول والی چارپائی پر سو جانے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ان کی ہائٹ بہت زیادہ ہے لیکن 5 فٹ کی جو چارپائی ہے اس پر سونے کے لیے بھی آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ لمبے آدمی کے احمق ہونے کی دلیل دکھائی دیتی ہے ہمیشہ۔ جو محاورہ مشہور ہے جس طرح سے لمبے آدمی کی عقل گھٹنوں میں ہوتی ہے جو کہا جاتا ہے، اسی طرح سے یہاں مجتبیٰ حسین بھی کہہ رہے ہیں کہ لمبے آدمی جو ہے سو احمق ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے انہوں نے اس واقعے کو، ان کی اونچائی کو پیش کرنے کے لیے بڑے ہی اچھے ڈھنگ سے موسم کا سہارا لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی، مجتبیٰ حسین کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی کنہیا لال کپور کو ان کا خط کتنا ہے اس کے بارے میں کبھی سوال نہیں کیا، نہ ہی ان کا خط کو ناپا اور تولا ہے، لیکن ایک مرتبہ کی بات ہے کہ شدید گرمی تھی، وہ دہلی آئے ہوئے تھے، کنہیا لال کپور دہلی آئے ہوئے تھے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ موسم کے بارے میں جب ان سے رائے پوچھی گئی تو انہوں نے کیا کہا تھا، سینے تک تو موسم بڑا جان لیوا ہے، یہ سینے تک تو موسم بڑا جان لیوا ہے، لیکن سینے کے اوپر البتہ گردن اور سر کے آس پاس موسم خاصا خوشگوار ہے۔ یہ کنہیا لال کپور کا جواب تھا۔ تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے خط کتنا زیادہ تھا، کتنے لمبے ہوتے ہیں۔ اب ان کی شخصیت کو ابھارنے کی کوشش کرتے ہوئے مجتبیٰ حسین کہہ رہے ہیں کہ قدرت نے ویسے تو انہیں فیاضی دکھائی ہے خط دینے میں، لیکن گوشت پوست لگانے میں قدر کنجوسی کی ہے۔ قدرت نے بڑی کنجوسی کی ہے ایسا کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بہت زیادہ دبلے پتلے ہیں۔
اتنے زیادہ دبلے پتلے ہیں کہ ان کو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہندوستان جیسے ملک میں وہ رہتے ہیں اور ان ملک کی غذائی صورتحال کے بارے میں کسی کو بتانا ہو تو ہم مجتبیٰ سے ہم کہتے ہیں کہ کنہیا لال کپور کو پیش کر سکتے ہیں. اس سے کوئی بھی ہمارے ملک ہندوستان کی جو غذائی حالت ہے اس کا اندازہ لگا سکتا ہے، ایسا وہ کہہ رہے ہیں. مجتبیٰ حسین کو کنہیا لال کپور سے ملنے کی بڑی تمنا تھی، اور 1966 میں حیدرآباد کی جو میزان نگاروں کی پہلی کانفرنس ہوئی تو اس وقت انہیں اس کی صدارت کے لیے بلایا گیا، خط لکھا گیا. جواب ان کا نہیں آیا. اس کے بعد کرشن چندر اور مخدوم محی الدین نے بھی سفارشی خط لکھے کہ آپ آئیں، مگر جواب ندارت، یعنی کہ جواب نہیں دیا انہوں نے. اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جواب دینے، خط کا جواب دینا انہیں خلاف تہذیب سمجھتے تھے. پھر آخر میں کیا کیا گیا، حربے کے طور پر انہیں ٹیلی گرام کیا گیا. تو وہ عاجز آ کر کیا کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، بابا کیوں ہم قلندروں کے سکون میں خلل ڈالتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیوں ہماری جو مزاج ہے اس میں کیوں سکون میں خلل ڈال رہا ہے. وہ صدارت کی دعوت آپ کی سر آنکھوں پر ہے، یعنی کہ آپ جو صدارت کی دعوت دے رہے ہیں وہ سر آنکھوں پر، مگر ڈاکٹروں نے مستقل لیٹے رہنے کا مشورہ دیا. ان کی طبیعت ناساز رہتی تھی، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹروں نے مستقل لیٹے رہنے کا مشورہ دیا ہے. بتائیے میں لیٹے لیٹے آپ کی کانفرنس کی صدارت کیسے کر سکتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں لیٹے لیٹے آپ کی کانفرنس کی صدارت کیسے کر سکتا ہوں. بات معقول تھی کیونکہ ہم نے بھی کبھی کسی کو لیٹے لیٹے صدارت کرتے نہیں دیکھا تھا. اس کے بعد یہ معمول سا بن گیا کہ ہم لوگ ہر سال انہیں حیدرآباد بلاتے اور طبی تصدیق نامہ پیش کر کے وہ باعزت بری ہو جاتے. تھک ہار کے ہم نے بھی اپنی دعوت کو لیٹے رہنے پر مجبور کر دیا. تو وہ اس طرح سے ہمیشہ اپنی طبی وجوہات بتا کر حیدرآباد اس کانفرنس میں نہیں آتے تھے. اب دوسرا جو حصہ ہے اس کا وہ دیکھیں گے اس خاکے کا، تو اس میں کیا کہہ رہے ہیں. پھر یوں ہوا کہ کئی برسوں بعد ایک دن اچانک دہلی میں میرے دفتر کے فون کی گھنٹی بجی. پیغام تھا، کنہیا لال کپور آپ سے آج شام ٹی ہاؤس میں ملنا چاہتے ہیں. پھر مجتبیٰ حسین کیا ہوتا ہے، ایک دن اچانک ان کے فون کی گھنٹی بجتی ہے اور دہلی سے فون آتا ہے کہ کنہیا لال کپور آج شام ٹی ہاؤس میں مجتبیٰ حسین سے ملنا چاہتے ہیں، ٹھیک 6 بجے پہنچ جائیں. کتنے بجے کا وقت دیتے ہیں، 6 بجے کا وقت دیتے ہیں. کسی طرح اعتبار نہ آتا تھا. جو قطب مینار برسوں سے لیٹا ہوا تھا وہ آخر کس طرح اٹھ کر کھڑا ہو گیا ہے. میں بھاگا ٹی ہاؤس پہنچا کہ دیکھا کہ کپور صاحب جانثار اختر فکر تو نسوی ایک میز پر بیٹھے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، انہیں فون آتا ہے اور انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوتا ہے کہ اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی ملاقات کنہیا لال کپور سے ہو جائے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کو کسی طرح بھی اعتبار نہیں ہو رہا تھا کہ جو قطب مینار ہمیشہ برسوں سے لیٹا ہوا تھا، برسوں سے لیٹا ہوا یعنی کہ وہ ہمیشہ لیٹے ہوئے رہتے تھے، طبی وجوہات بتاتے تھے اور ڈاکٹر نے انہیں جو لیٹے رہنے کی صلاح دی تھی اس کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ جو قطب مینار برسوں سے لیٹا ہوا تھا آخر کس طرح اٹھ کر کھڑا ہو گیا ہے، وہ کس طرح سے اٹھ کر کھڑا ہے. میں بھاگا ٹی ہاؤس پہنچا. پھر مجتبیٰ حسین وہاں ٹی ہاؤس پہنچتے ہیں، بھاگ کر جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں کنہیا لال کپور کے ساتھ جانثار اختر اور فکر تو نسوی ایک میز پر بیٹھے ہوئے ہیں. کپور صاحب نے مجھے بڑے پیار سے گلے لگایا. کپور صاحب کیا کرتے ہیں، بڑے پیار سے گلے لگاتے ہیں. کرسی پر بٹھایا. پھر کرسی پر بٹھاتے ہی ایک لطیفہ سنایا اور لطیفہ سناتے ہی میری طرف ہاتھ بڑھا کر مجھے کرسی سے کھینچا اور اس زور سے کھینچا کہ میں کرسی سے نیچے آ گیا. اب کیا کرتے ہیں، وہ مجتبیٰ حسین کو کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں، گلے لگاتے ہیں اور کرسی پر بٹھاتے ہیں. پھر کرسی پر بٹھاتے ہی ایک لطیفہ سناتے ہیں اور لطیفہ سناتے سناتے مجتبیٰ حسین کی طرف وہ ہاتھ بڑھاتے ہیں اور ہاتھ بڑھا کر
فوراً کہ انہیں کرسی سے کھینچتے ہیں اور نیچے گرا دیتے ہیں. اپنی ہنسی کو روک کر مجھے خلینے سے کرسی پر رکھا. کرسی پر بٹھاتے پھر لطیفہ سناتے پھر میری طرف ہاتھ بڑھا کر مجھے کرسی سے کھینچا اور اس زور سے کھینچا کہ میں پھر کرسی سے نیچے آیا. پھر وہ لطیفہ پھر دوبارہ کرسی پر بٹھانے کا لطیفہ سنانا شروع کرتے ہیں. لطیفہ سناتے ہیں, پھر ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں اور ہاتھ آگے بڑھا کر پھر انہیں کھینچ کر گرا دیتے ہیں مجتبی حسین کو. اپنی ہنسی روک کر پھر مجھے کرسی پر, یعنی کہ پھر ہنسی روکتے ہیں اور پھر دوسری مرتبہ کرسی پر بٹھاتے ہیں. میں حیران ہوا تو فکر تونسوی بولے, کپور صاحب کی عادت ہے کہ جب بھی کوئی اچھا فقرہ یا لطیفہ کہتے ہیں تو اس آدمی سے بے ساختہ مصافحہ کرتے ہیں جس پر یہ بہت زیادہ مہربان ہوتے ہیں. تو فکر تونسوی کہتے ہیں کہ مجتبی حسین کو حیران دیکھ کر کہتے ہیں کہ دیکھیے, کپور صاحب کی عادت ہے کہ جب کوئی اچھا فقرہ یا لطیفہ وہ کہتے ہیں تو جس کو بہت زیادہ بے ساختہ محبت کرتے ہیں یا جس پر زیادہ مہربان ہوتے ہیں اس کا مصافحہ کرتے ہیں. اور آگے کہتے ہیں کہ میں خود بھی ان کی مہربانی سے کئی بار گر چکا ہوں. آج یہ مہربانی تمہارے حصے میں آئی ہے بیٹا, طنز نگاروں کی اور قدر کرو. وہ کیا کہتے ہیں فکر تونسوی کہ دیکھو میں خود بھی کئی مرتبہ گر چکا ہوں اور اب یہ مہربانی تمہارے حصے میں آئی ہے بیٹا, طنز نگاروں کی قدر اور کرو. تو قدر کرنے کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں. جانثار اختر مرحوم تو یوں بھی بڑے مرنجان میں مرنج آدمی تھے. فکر تونسوی کا جو حملہ نظر احتیاط اپنے دونوں ہاتھ رانوں کے نیچے دبا کر بیٹھ گئے. مجھے کرسی سے گرانے پر آدھے پون گھنٹے تک یہ سلسلہ جاری رہا. اس کے بعد کپور صاحب اس قابل ہوئے کہ میری خیریت دریافت کر سکیں. بہت سے آسان سوالات پوچھے جن کے جواب دینا کم از کم میرے لیے مشکل تھا. کالج کے پرنسپل ہونے کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے. پھر ہوا یہ کہ جانثار اختر جو ہے سو ان کی مزاج کچھ اچھی الگ سا تھا. وہ کیا کرتے ہیں, یہ حرکات دیکھ کر تھوڑا سا اپنے ہاتھ رانوں کے نیچے دبا کر وہ خاموش بیٹھ جاتے ہیں اور کرسی سے گرا دی. آخرکار پھر آدھے پون گھنٹہ تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور اس کے بعد کپور صاحب مجتبی حسین کی خیریت دریافت کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں جو چند سوالات پوچھتے ہیں جو ان کے لیے مجھ کے جواب دینا مشکل تھے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں, کالج کے پرنسپل ہونے کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے. کالج میں مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں, ان کے سوالات کے جواب دینے پڑتے ہیں. تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ مجتبی حسین مشکل سوالات ہیں. اس پہلی ملاقات کے بعد کپور صاحب سے دہلی میں کئی ملاقاتیں ہوئی. پھر اس کے بعد کپور صاحب سے ان کی کئی ملاقاتیں ہوئیں. امرتسر ٹیلی ویژن سے جب بھی ان کا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو وہ ریکارڈنگ کے لیے دہلی آتے ہیں اور مجھے کرسی سے گرائے بغیر واپس نہیں جاتے ہیں. مجتبی حسین کیا کہہ رہے ہیں, امرتسر ٹیلی ویژن کے لیے جب بھی ان کا پروگرام ہوتا ہے کنہیا لال کپور کا, تو ریکارڈنگ کے لیے دہلی آتے ہیں اور مجتبی حسین کو کرسی پر سے گرائے بغیر نہیں جاتے ہیں. یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ کپور صاحب انگریزی کے استاد رہے ہیں, لیکن یہ کھاتے ہیں انگریزی کی اور گاتے ہیں اردو کی. مجتبی حسین کہہ رہے ہیں کہ کنہیا لال کپور انگریزی کے استاد ہیں, لیکن کس طرح سے کام کرتے ہیں, انگریزی کی کھاتے ہیں اور گاتے ہیں اردو کی. انہیں فارسی, انگریزی اور اردو کے بے شمار اشعار یاد ہیں. ان کی خوبی دیکھیے, فارسی, اردو اور انگریزی کے بے شمار اشعار یاد ہیں کنہیا لال کپور کو. نثر کا ایک جملہ کہتے ہیں اور اس کے فوراً بعد ایک شعر ڈال دیتے ہیں. صلاحیت کس طرح کی ہوتی ہے, نثر کا ایک فقرہ کہتے ہیں اور فوراً
اسی مناسبت کا ایک شعر بھی کہہ دیتے ہیں۔ ایک دن ملٹن کا ایک شعر سنایا اور اس شعر کے پیچھے حافظ کے ایک شعر کو دوڑایا اور آخر میں حافظ کے شعر کے تعاقب میں غالب کا ایک شعر چھوڑ دیا۔ دیکھیے صلاحیت کا، باصلاحیت لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے انگریزی کا جو شاعر ہے ملٹن، اس کا ایک شعر سناتے ہیں اور اس شعر کے پیچھے پھر حافظ جو ایک فارسی کا شاعر ہے اس کا شعر کہتے ہیں، اور آخر میں حافظ کے شاعر کے تعاقب میں یعنی کہ اس کے پیچھے پیچھے غالب کا ایک شعر کہہ دیتے ہیں۔ پھر غالب کے شعر کی عظمت کو اپنے تجزیے سے کچھ اس طرح نمایاں کرنے لگے، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ملٹن اور حافظ نے اپنے شعر دیوان غالب سے چرائے گئے۔ پھر آخر میں کیا کہتے ہیں وہ، غالب کے شعر کی اس طرح تشریح کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کی اس طرح واضح کرنے لگتے ہیں کہ ملٹن نے اور حافظ نے غالب سے یہ شعر چرایا ہے، یا دیوان غالب سے یہ شعر چرایا ہے، جبکہ وہ ان سے پہلے کے شاعر ہیں۔ واضح رہے یہ نہایت خاص صرف غالب کے لیے نہیں بلکہ اس شاعر کے لیے ہے جو اردو میں شعر کہتا ہے۔ یہ جو محبت ہے اردو والوں سے ان کی ہمیشہ رہی ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ صرف غالب کے لیے ہی اس طرح کی بات نہیں کہہ رہے ہیں، انہوں نے اردو شعراء کو لے کر ہمیشہ سے اس طرح کا ہی رویہ رکھا ہوا ہے۔ اکثر ایسا ہوا کہ انہوں نے مومن کو ورڈسورتھ سے بڑھا کر ورڈسورتھ کو شرمندہ کیا۔ وہ ورڈسورتھ جو انگریزی کا اتنا بڑا شاعر ہے، تو مومن کے مقابلے میں وہ کنہیا لال کپور سے چھوٹا شاعر کہتے ہیں۔ داغ کی ٹکر شیلے سے کرا کے شیلے کا کچوما نکالا۔ شیلے جو ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے انگریزی کا، تو اس کی ٹکر وہ کس سے کراتے ہیں، لاغ دہلوی سے کراتے ہیں اور اس کا بھی کچوما نکال دیتے ہیں۔ حالی کو براؤننگ پر چھوڑ جاؤ، حالی کو براؤننگ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حد ہو گئی کہ ایک دن پنڈت رتن ناتھ سرشاد سے چیسٹر ملٹن کو چت کرا دیا۔ رتن ناتھ سرشاد جو ایک ناول نگار ہے، تاریخی ناول نگار خاص طور پر، ان کو کیا کرتے ہیں، چیسٹر ملٹن کو چت کرا دیتے ہیں اس سے، اور ہر دم یہ ثابت کرنے پر تلے رہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی اچھی شاعری ہے اور تھوڑی بہت تنگ نگاری ہوا ہے وہ اردو میں ہوئی ہے۔ اردو سے ایسی پڑھی لکھی محبت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ مجتبیٰ حسین بڑا ہی اچھا جملہ کہہ رہے ہیں کہ ہر انگریزی، چاہے وہ نقاد ہو یا چاہے پھر طنز نگار ہو یا پھر شاعر ہو، ان سب کے مقابلے میں کنہیا لال کپور کو ہمیشہ سے اردو والے، اردو کے شعراء، اردو کے نقاد، اردو کے طنز و مزاح نگار، یہ سب بلند اور معیاری دکھائی دیتے ہیں۔ اس کو وہ کیا کہہ رہے ہیں مجتبیٰ حسین، ایسی پڑھی لکھی محبت میں نے آج تک نہیں دیکھی ہے۔ اردو کی موجودہ قسم پرسی پر جتنی طویل آہ کنہیا لال کپور کھینچتے ہیں، اتنی طویل آہ اردو کا کوئی اور ادیب کھینچ کر دکھا دے تو ہم اس کے غلام ہو جائیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کنہیا لال کپور اردو کی آج کی جو قسم پرسی ہے اس پر بہت طویل آہ کرتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ رنجیدہ اور غمزدہ ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر مجتبیٰ حسین کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا اتنا زیادہ غمزدہ نہیں ہو سکتا۔ کپور صاحب باتیں کرنے کا فن خوب جانتے ہیں، وہ گھنٹوں اپنی علمیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، پر کبھی انگریزی، کبھی اردو اور کبھی پنجابی میں۔ کپور صاحب بات کرنے کا فن بہت خوب جانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی علمیت کا جو مظاہرہ کرتے ہیں اس انگریزی، اردو اور پنجابی میں بھی کرتے ہیں۔ کبھی کبھی طنز نگار کو مزاحیہ صورتحال میں گرفتار دیکھنا بھی ایک انوکھا تجربہ ہوتا ہے۔ جو طنز نگار ہوتا ہے اس کو مزاحیہ صورتحال میں دیکھنا ایک انوکھا تجربہ، الگ سا تجربہ ہوتا ہے، ایسا مجتبیٰ حسین کرے۔ ایک بار کپور صاحب کو میں اس صورتحال میں گرفتار دیکھ چکا ہوں۔ کہہ رہے ہیں ایک واقعہ، کپور صاحب کے ساتھ ایسا کچھ ہوا تھا، ایک واقعہ ہوا تھا
اس وقت مجتبیٰ حسین بھی وہاں موجود تھے۔ نومبر 1977 میں ایک مزاح نگار نریندر لوتھر حیدرآباد سے آئے تو مجھ سے کہا کہ میں شام میں ان سے ملنے ہوٹل جنپت پر پہنچوں۔ ایک طنز نگار ہے نریندر لوتھر، 1977 میں وہ حیدرآباد سے آئے تھے تو ان سے شام میں ملاقات کرنے کے لیے کہا ہوٹل جنپت پر۔ شام کے 6 بجے تھے اور میں اپنے اسکوٹر پر خدوائی نگر سے گزر رہا تھا کہ اچانک مجھے بس اسٹاپ پر ایک شخص نظر آیا جو بجلی کے کھمبے کی طرح کھڑا تھا۔ وہ اسکوٹر پر جا رہے ہیں خدوائی نگر سے، تو وہاں بس اسٹاپ پر مجتبیٰ حسین کو اچانک ایک شخص نظر آتا ہے جو بجلی کے کھمبے کی طرح ہے۔ میں نے سوچا ہو نہ ہو یہ کپور صاحب ہی ہوں گے۔ تو کیا سوچتے ہیں کہ ہو نہ ہو یہ کپور صاحب ہی ہوں گے۔ اسکوٹر روک کر قریب گیا تو دیکھا کہ سچ مچ کپور صاحب تھے۔ ان کے ساتھ ان کے وہ نوجوان دوست تھے جو پنجابی کے ادیب ہیں اور جو ہر بار موگا سے ان کے ساتھ دہلی آتے ہیں۔ اب وہ کپور صاحب ہیں، ان کے ساتھ اور 2 دوست ہیں، اور وہ کون سے دوست ہیں؟ جو پنجابی ادیب ہیں، ہمیشہ جو موگا سے دہلی آتے ہیں ان کے ساتھ، کپور صاحب کے ساتھ۔ ان کے علاوہ ایک اور لڑکا تھا جس سے کپور صاحب محو کلام تھے۔ ان کے ساتھ اور ایک لڑکا بھی دکھائی دے رہا تھا، کپور صاحب جس کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ ٹی وی پر ایک ریکارڈنگ تھی جو ہو چکی ہے۔ پھر اس نوجوان لڑکے کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ میرا بھتیجا ہے جو یہیں خدوائی نگر میں رہتا ہے، اس سے ملنے آ گیا تھا، اب رات کی گاڑی سے واپس جا رہا ہوں، ریزرویشن ہو چکی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ جو لڑکا ہے جس سے کنہیا لال کپور بات کرنے میں مصروف ہیں، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں مجتبیٰ حسین کے سے کہ یہ میرا بھتیجا ہے اور یہیں خدوائی نگر میں رہتا ہے، میں اس سے ملنے آیا تھا، اب رات کی گاڑی سے واپس جا رہا ہوں اور ریزرویشن بھی ہو چکا ہے۔ میں نے کہا کپور صاحب یہ تو آپ غضب کر رہے ہیں، آج ہی آئے اور آج ہی واپس ہو رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اتفاق سے نریندر لوتھر بھی آج دہلی میں ہے۔ تو وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ مجتبیٰ حسین کہتے ہیں کہ آپ آج ہی آئے اور آج ہی واپس چلے جائیں، یہ تو غضب کی بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اتفاق سے آج نریندر لوتھر بھی دہلی میں ہے، وہ بھی عرصے سے آپ سے ملنے کے مشتاق ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں مجتبیٰ حسین، وہ آپ سے عرصے سے ملنے کے مشتاق ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے ان کے ہاں چلتے، یہ اچھا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ وہاں چلتے یا میرے ساتھ ان کے نریندر لوتھر کے یہاں چلتے۔ کپور صاحب کے بھتیجے نے کہا نہیں جی، یہ تو آج رات کی گاڑی سے واپس ہو رہے ہیں، میں خود انہیں روک رہا ہوں مگر یہ رک نہیں رہے۔ وہ جو لڑکا ہے ان کا جو بھتیجا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو آج رات کی گاڑی سے واپس جانے والے ہیں، میں انہیں بہت روک رہا ہوں لیکن یہ رک نہیں رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کپور صاحب نے مجھ سے پوچھا نریندر لوتھر کہاں ٹھہرے ہیں؟ کپور صاحب پوچھتے ہیں کہ نریندر لوتھر کہاں ٹھہرے ہیں؟ میں نے فوراً ہوٹل کا نام اور کمرے کا نمبر بتا دیا۔ بولے ہم لوگ 2-4 منٹ کے لیے صحیح وہاں ضرور پہنچ جائیں گے۔ اب وہ پوچھتے ہیں پتہ، اور پھر فوراً ہوٹل اور کمرے کا نمبر جیسے ہی مجتبیٰ حسین بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم 2-4 منٹ کے لیے صحیح نریندر لوتھر سے ملاقات کرنے وہاں ضرور پہنچ جائیں گے۔ کپور صاحب کے بھتیجے نے پھر مداخلت کرتے ہوئے کہا صاحب ان کی امید نہ رکھیں، ان کا کہنا ہے کہ ان کا سامان کالکا جی میں رکھا ہے اور اس سامان کو لے کر انہیں 9 بجے اسٹیشن پر پہنچنا ہے۔ آپ خود دہلی میں رہتے ہیں، اندازہ لگائیے وقت کتنا کم ہے۔ تو کپور صاحب کا جو بھتیجا ہے وہ بیچ میں کہتا ہے کہ ان کی باتوں پہ آپ یقین مت کیجیے یا امید مت رکھیے، ان کا جو کہنا ہے کہ ان کا جو سامان کالکا جی میں رکھا ہوا ہے اس سامان کو لے کر انہیں 9 بجے اسٹیشن پر پہنچنا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ دہلی میں جو اتنے دور دور مقامات ہیں وہ اتنے وقت پر ہم کیسا پہنچ سکیں گے اسٹیشن؟ میں نے کہا اچھا تو کپور صاحب آپ سامان لے کر اسٹیشن پہنچیے، میں اور لوتھر صاحب سیدھے اسٹیشن پہنچ جائیں گے، مگر یہ بتائیے آپ کی گاڑی پرانی دلی سے جائے گی یا نئی دلی سے؟ پھر مجتبیٰ حسین کہتے ہیں کہ آپ سامان لیجئے کپور صاحب
और सामान लेकर स्टेशन पहुंचे, मैं वहाँ नरेंद्र लूथर को लेकर आऊँगा। लेकिन मुझे ये बताते चले जाइए कि आपकी जो गाड़ी है पुरानी दिल्ली से जाएगी या नई दिल्ली से। कपूर साहब ने हैरान होकर अपने नौजवान दोस्त की तरफ देखा, फिर पूछा, भाई हमारी गाड़ी कौन से स्टेशन से जाएगी? अब कपूर साहब क्या करते हैं, अपने हैरान होकर अपने नौजवान दोस्त से पूछते हैं, भाई हमारी गाड़ी कौन से स्टेशन से जाएगी? उनके दोस्त ने सटपटा कर कहा, मोगा स्टेशन से जाएगी और क्या। मोगा स्टेशन से जाएगी और क्या। जबकि दिल्ली से मोगा तो वो जाने वाले हैं, ये सबको पता है, लेकिन वो कहता है कि मोगा स्टेशन से जाएगी। मैं उनकी बदहवासी पर हंसने लगा तो बोले, साहब पता नहीं गाड़ी किस स्टेशन में जाती है, जी ध्यान नहीं रहा, टिकट पर देखना होगा। फिर बदहवासी कर वो उनकी यानी कि उनको जो मालूमात नहीं है उस पर वो हंसने लगते हैं। और जब मुस्तफा हुसैन हंसते हैं तो कपूर साहब कहते हैं, साहब पता नहीं गाड़ी किस स्टेशन में जाती है, जी ध्यान नहीं रहा, टिकट पर देखना होगा। फिर वो माफ़ कीजिएगा, दोस्त जो कहते हैं उनके, साहब पता नहीं गाड़ी किस स्टेशन में जाती है, जी ध्यान नहीं रहा, टिकट पर देखना होगा। तब मैंने कपूर साहब की तरफ पलट कर कहा, स्टेशन की गोली मारी, ये बताइए कौन सी गाड़ी में आपका रिजर्वेशन हो चुका है, मैं स्टेशन के बारे में पता कर लूँगा। फिर होता यह है कि कपूर साहब क्या करते हैं, स्टेशन के बारे में पता करने के लिए कहते हैं, और मैं स्टेशन मुस्तफा हुसैन कहते हैं स्टेशन की गोली मारिए, ये बताइए कि कौन सी गाड़ी में आपका रिजर्वेशन हो चुका है, मैं स्टेशन के बारे में पता कर लूँगा। ऐसा मुस्तफा हुसैन कहते हैं, और फिर बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहता है। बाकी आइंदा लेक्चर में देखेंगे। शुक्रिया।